نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ میرے پیارے ساتھیوں، صدر اجتماع قابل قدر علماء اہل سنت، نوجوانان ملت، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی مسجد میں جلوہ گر ہیں، مجمع صحابہ کرام کا ہے۔ آپ نے بڑے واعظ سنے ہوں گے، اس واعظ پہ قربان جائیں جس واعظ میں سننے والا بلال تھا اور سنانے والا آمنہ کا لال تھا۔ ذرا مل کر کہہ دو سبحان اللہ۔ آپ نے بڑے بڑے لیڈر سنے ہوں گے، آپ نے بڑے بڑے جمع غفیر دیکھے ہوں گے، آپ نے بڑے بڑے ادبا، آپ نے بڑے بڑے صوفیہ، بڑے بڑے صحابہ کے اجتماع دیکھے ہوں گے، مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں اس اجتماع پر قرآن جنت رش کرتی تھی جس میں سننے والا علی اور سنانے والا نبی تھا۔ میرے پیارے نبی تقریر فرماتے ہیں، میرے پیاروں، وفاداروں، جانساروں، آسمان رشد اور ہدایت کے ستاروں، میں اللہ کا آخری نبی بن کر آیا ہوں، میں دنیا انسانیت کا رہنما بن کر آیا ہوں، میں اللہ کا یار ہوں، رب کا دلدار ہوں، امت کا غمخوار ہوں، مدینہ کا تاجدار ہوں اور کل انبیوں کا سردار ہوں۔ جہاں ہمارا عقیدہ ہے جو بات نبی کہہ دے وہ حق ہے۔ ہم پورے ملک میں جماعت اہل سنت کے پلیٹ فارم سے اہل اسلام کو پھر وہی دعوت دیتے ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے حسان بن ثابت نے دی تھی، جو جناب بلال نے دی تھی، جو حذیفہ یمانی نے دی تھی، جو ابو داؤد نے دی تھی اور جس کی دعوت خود صدیق اکبر نے دی تھی۔ ہماری یہی دعوت ہے کہ ہمارے نبی قیامت تک کے لیے پیغمبر ہیں، قیامت تک کے لیے رسول ہیں، ایسے رسول ہیں کہ ان کی مثل کا کوئی نہیں۔ ان کا بچپن بے مثال، ان کی جوانی بے مثال، ہاں ان کا شباب بے مثال، ان کا اعلان نبوت بے مثال، ان کی ولادت بے مثال، ان کی کتاب قرآن بے مثال، ان کے یار صحابہ بے مثال، ان کے اہل بیت بے مثال۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قیامت تک کے مسلمانوں کی ماں کہتی ہیں کہ ایک دن سرور عالم نے چادر دی اور فرمایا یہ میرا مسنبل والا لباس ہے۔ دو ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے آقا کا مزمبل والا لباس لیا اور غسل کیا، گھر میں تنور جل رہا تھا، میں آگ کی حرارت پر لے کر ٹھہری رہی، 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے ہو گئے مگر خشکی نہیں آئی۔ اس عالم میں محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمایا یا عائشہ میری مزمبل والی چادر کو غسل دیا، عرض کی آقا دو تو لیا ہے مگر یہ چادر خشک ہونے میں نہیں آتی، 2 گھنٹے تک آگ کی حرارت پر لے کر ٹھہر رہی ہوں۔ میرے آقا مسکرائے اور فرمایا اے عائشہ تجھے خبر نہیں کہ جو کپڑا نبی کے جسم سے لگ جائے اس پر آگ کی حرارت اثر نہیں کرتی۔ سبحان اللہ۔ ارے بھائی میں کہنا چاہتا ہوں کہ زندہ باد مل کر کہہ دو مدینے والے نبی زندہ باد، ذرا زور سے کہہ دو کہ مدینے والا نبی زندہ باد، للکار سے کہہ دو کہ حاضر و ناظر نبی زندہ باد، مشکل کشا نبی زندہ باد، حاجت روا نبی زندہ باد، ہم سب کا سننے والا نبی زندہ باد۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کی زندگی سے ہماری زندگی وابستہ ہے۔ اگر نبی نہ ہوتا تو کسی کا گزارا نہ ہوتا، اگر نبی نہ ہوتا تو ہمارا ملک کے جھنڈے پہ کچھ نہ ہوتا۔ یہ نبی کی زندگی سے تمام چیزیں وابستہ ہیں اور ماننا پڑے گا جو نبی ہے وہ ہر وقت نبی ہے، اور جو نبی ہے وہ ہر وقت نبی ہے، کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا۔ 40 سال سے پہلے نبی ہیں، 40 سال کے بعد بھی نبی ہیں۔ جماعت اہل سنت یہی پیغام دے رہی ہے دنیا والوں کو کہ جو نبی ہے وہ ہر وقت نبی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ 40 سال سے پہلے اس کو خبر ہی نہیں تھی کہ میں نبی ہوں کہ نہیں، وہ تو 40 سال کے بعد نبی بنے تھے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے قرآن سے پوچھئے کہ اے قرآن، اے اللہ کے قرآن ذرا بتا دے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ 40 سال کے بعد
نبی ہوتا ہے کہ پیدا ہوتے ہی نبی ہوتا ہے؟ تو اے نوجوانوں جو بات قرآن کے وہ حق ہے کہ نہیں مل کے کہہ دو حق ہے۔ قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ جب قرآن لا ریب ہے تو یہ بھی ماننا پڑے گا جس پر قرآن نازل ہوا وہ بھی تو بے عیب ہے۔ قرآن لا ریب ہے، نبی بے عیب ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، نبی اللہ کا پیغمبر ہے۔ قرآن حق عالمگیر ہے، نبی حق کی شمشیر ہے۔ قرآن ہدایت کے لیے عظیم رہنما ہے، نبی وہ خود حبیب خدا ہے۔ میری ملت کے نوجوانوں اللہ کا قرآن پڑھو، اس کے الفاظ دیکھو، اس کے معنی کو دیکھو، معنی مطالب کو دیکھو اور مطالب میں محبت رسول کو دیکھو۔ سورہ مریم پڑھیے، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ جناب مریم جب اپنے نور نظر رخت جگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آئی تو اعلان محلہ نے کہا کہ کہاں سے لے کر آئی؟ یہ بچہ تیری تو شادی نہیں ہوئی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جناب مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اللہ نے فرمایا گھبرانا نہیں، گھبرانے کی بات نہیں، اشارہ کر دینا اس کی جانب، یہ جانے اور وہ جانے، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اگر یہ پھر سوال کریں یہ بچہ کہاں سے آیا، اللہ کا قرآن کہتا ہے ارشاد کرنا عیسیٰ پیغمبر کی طرف۔ مسلم فرماتے ہیں کہ ابھی وہ 4 دن کے بھی نہیں، ابھی وہ پنگوڑے میں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں آپ ابھی بھی کہتے ہیں کہ بیگانے بھی کہتے ہیں، اعلان محلہ بھی کہتے ہیں۔ کہنے لگے یہ کیسے بولے گا ہم سے جو ابھی پنگوڑے میں ہے، یہ بھی 4 دن کا بھی نہیں۔ رب اکبر فرماتا ہے ان کو خبر نہ تھی کہ جو نبی ہوتا ہے وہ سمجھا سمجھایا ہوتا ہے۔ ذرا مل کر کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ جو ابھی پنگوڑے میں ہے جو بولے گا کیسے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے تمام کے تمام اکٹھے ہو گئے، چلو مریم کے پاس چلو قریب کے۔ کہنے لگے بچے تیری عمر تو ابھی 4 دن کی بھی نہیں ہے۔ تو بستی والے کہنے لگے کہ مریم تجھے بیٹا کہتی ہے، تو کہاں سے آیا ہے؟ اب اللہ کا قرآن انسان کے ذہن و فکر کو متوجہ کرتا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کنگوڑے سے بول پڑے، ابھی 4 دن کے پیغمبر نہیں۔ کال حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے۔ اللہ فرماتا ہے میرے عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے اے دنیا والوں میں اللہ کا بندہ ہوں، رب نے مجھے کتاب دی۔ اب صاحب سے بتائیے اگر کوئی عیسائی اگر یہ کہے کہ تمہارا قرآن یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی نبی تھے، اور تمہارا مولوی کہتا ہے کہ جس نبی کے حکم پر چلتے ہیں وہ 40 سال کے بعد نبی بنا تھا، تو لہذا اس نبی کی طرف آؤ جو پیدا ہوتے ہی نبی تھا۔ آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہوگا؟ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مدینے والے پیغمبر 40 سال کے بعد نبی بنے تھے، وہ عیسائیت کا دروازہ کھولتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی نبی ہیں، تو جس کے صدقے میں عیسیٰ کو نبوت ملی وہ عیسیٰ سے بھی پہلے نبی ہیں۔ میں لاہور میں تقریر کر رہا تھا،